اگر صرف پاکستان کے لیے دیکھا جائے تو پاکستان کے حوالے سے بھی کئی نام سامنے آئے ہیں، لیکن ان میں کئی نام ایسے ہیں جن پر بے بنیاد الزامات بھی لگائے گئے اور کئی ایسے ہیں جن پر پردہ رکھا گیا ہے۔ یعنی کہ کیا ثبوت آپ کے پاس ہیں اور کس بنا پر آپ نے ان کا نام اس لسٹ میں شامل کروایا ہے؟ اگلا سوال، کیا یہ نام صرف اس لیے شامل کیا گیا کہ آپ جنگ گروپ کے ملازم ہیں اور شعیب شیخ جنگ گروپ کے کمپیٹیٹر بول نیٹ ورک کے مالک ہیں؟ اگلا سوال، کیا آپ نے بول نیٹ ورک کو نقصان پہنچانے کے لیے ان پر بے بنیاد اور من گھڑت الزام لگا دیا ہے؟ یہ جو آخر میں یہ جو جدھر آج ہم ہیں، آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں۔ چل کلپ دیکھتے ہیں۔ صرف دوسرے ملک ہمارے پیسے رکھ رہے ہیں، مگر وہ لٹا ہوا دولت جو ہمارا ہے وہ خود اس سے پیسے کما رہے ہیں۔ صحیح۔ مگر ان میں کبھی جرت نہیں ہوگی، ان میں کبھی کیا کہتے ہیں قوت نہیں ہوگی کہ کہیں کہ ہاں ہمارا بھی آدمی مل کے یہ دونوں مل کے کیے۔ آپ کو پتا ہے ہائی لیول، حالانکہ ویسے تو بڑا وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی منی لانڈرنگ کے لاز ہمارے بڑے سخت ہیں، یہ وہ اپنا پیسہ کہیں نہ جائے، اس چیز کے اوپر تو بڑا ان کا دھیان ہے۔ اور آپ کو بتا رہا ہوں 70% ہماری اکانومی از اے بلیک اکانومی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جب پیسے اور یہ جو سٹائل میں لوگ رہ رہے ہیں اور سوئمنگ پولز اور یہ وہ، دیز آر نان ٹیکس فائلرز۔ نام ہے موڈی نے کیا کیا تھا انڈیا میں؟ اس نے کہا اچھا تمہارے پاس 100 روپیہ کا نوٹ ہے، فٹ ختم، 4 دن میں بدلو، نہیں بدلو گے تو 500 روپیہ کا نوٹ نو لانگر لیگل ٹینڈر۔ وہ کھڑے ہوئے لمبے بینک میں، ان کو ٹائم نہیں ملا۔ یو سی، سو یو گاٹ ٹو ہیو سم سینس۔ اور میرے خیال میں اگر آپ ریشنلی کریں آپ کو چور بھی پتہ چل جائے گا، فیئرنس بھی ہوگا۔ اور اس چیز کی تو ہلالے صاحب آپ بالکل پریشانی نہ لیں، یہ پاکستان ہے، یہاں پر اتنی جلدی کہاں ساری چیزیں طے ہو جائیں گی یا انویسٹیگیٹ ہو جائیں گی۔ یہاں تو اصل میں جن لوگوں نے کیا ان پہ ثابت ہوتے ہوتے کتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ صاحب اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا ایک پاناما پیپرز کے نام سے نکلا تھا اور بڑا اس پہ ہنگامہ ہوا تھا، اور اس کے ہوتے یعنی اس کے چلتے جو ہے وہ نواز شریف صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر تھے ان کی جو ہے کرسی بھی چلی گئی تھی۔ اور اب جو ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں اس میں بہت سے نام ایسے ہیں جیسے فیصل واوڈا ہو گئے، ہمارے فائنانس منسٹر ہو گئے، اور ساتھ ہی علیم خان وغیرہ، جو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عمران خان صاحب کی کیبنٹ کا حصہ رہے ہیں یا ان کے کلوز رہے ہیں، ان کے اے ٹی ایم کہلاتے رہے۔ کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ اب خان صاحب دوبارہ اس طرح سے بات کر پائیں گے، اس پوزیشن میں ہوں گے جو انہوں نے پاناما کے ٹائم پہ شور مچایا تھا، اور اس چیز کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا؟ بہت شکریہ آرزو کاظمی صاحبہ۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی پینڈورا پیپرز ہے، پاناما پیپرز ہے، پیراڈائز پیپرز ہیں، یہ ساری ایلیٹ کی کہانی ہے۔ یہ ایلیٹ کا پیسہ ہے، یہ ایلیٹ ہے، وہ بے شک کسی بھی طبقے سے ان کا تعلق ہو، وہ بزنس مین ہوں، وہ پولیٹیشنز ہوں، وہ بیوروکریسی میں ہوں، ملٹری میں ہوں، وہ میڈیا اونرز ہوں، وہ کسی میں بھی یہ ایلیٹ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ایلیٹ اور جو باہر بھی جو جن لوگوں کے نام آئے ہیں وہ ساری ایلیٹ ہے۔ تو ایلیٹ آبویسلی جب ڈفرینٹ پوزیشنز میں یہ لوگ بیٹھتے ہیں تو پھر وہاں پہ لیگل انلیگل منی ادھر آتی ہے، پاور آپ کے پاس بہت زیادہ آ جاتی ہے، تو آپ لوگ بالکل یہ جو لوگ ہیں بالکل اسی طرح بیہیو کرتے ہیں جس طرح شاید ایلیٹ کو کرنا چاہیے۔ لیکن پاکستان کی سٹوری تھوڑی مختلف اس لیے ہے کہ یہاں پہ جو سیاستدان اور جو پاورفل لوگ پاور میں آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں آپ پاور میں لے کے آئیں گے تو ہم احتساب کریں گے، ہم بتائیں گے کہ کس کے پاس پیسہ تھا اور ہم لوٹا ہوا پیسہ لے کے آئیں گے، جو کہ عمران خان صاحب نے ساری یہ پارٹی فار جسٹس اور انلیگل ال گاٹن منی کے لیے سارا باتیں انہوں نے کی، لیکن آج تک 1 روپیہ بھی نہیں لے کے آ سکے آج تک۔ ابھی آرزو صاحبہ یہ جو لوگ ابھی آئے ہیں، بہت سارے دوست سوال کر رہے ہیں کہ کیا کچھ ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ وہ جن لوگوں کا پاناما پیپرز میں نام آیا تھا ان میں صرف نواز شریف کو سزا ملی، وہ بھی کس طرح ملی، کیا ہوا، پورا ایک جو جسے کہتے ہیں نا پوری ایک موومنٹ چلی اور انہوں نے کہا گراؤ اس کو، ورنہ یہ تو ہی از ٹو پاورفل، ہی از ٹو پاپولر، کہ اگر اس کو گرایا نہ تو یہ تو ہمارے جو ہے وہ مشکل بن جائے گا اور ہمیں اس کے ساتھ کام کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمیں
ہمارا معاشرہ یا ہم لوگ احتساب نہیں کرنا چاہتے ہیں, ہم لوگ تماشا دیکھنا چاہتے ہیں. اور وہ نواز شریف کا بھی تماشا ہم نے دیکھا. جب پناما پیپرز میں اتنے لوگوں کے نام آئے تو کیا ہم لوگوں نے کسی کو فالو کیا؟ ڈڈ وی فالو دا منی؟ کیا ہمارے ایف بی آر نے فالو کرنے کی کوشش کی کہ بھائی آپ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے, یہ کہاں سے آیا, ہمیں منی ٹریل دیں؟ بلکہ ہمیں تو آپ کو یاد ہے کہ ہم تو ایمنیسٹی اسکیمز دیتے رہے ہیں. ریسنٹلی بھی عمران خان نے ایمنیسٹی اسکیم 2-3 دی کہ بھائی جس کے پاس بلیک منی ہے وہ وائٹ کر لو فٹافٹ. تو بیسیکلی کیونکہ ہمیں پیسہ چاہیے. لیکن یہ اتنے سیانے لوگ ہیں کیونکہ یہ پیسہ باہر لے گئے ہیں کہ وہاں سے بھی پھر وہ نہیں منگواتے, اور اس طرح ان کو پتہ ہے کہ کل کو ہمارے بارے میں پتہ چل جائے گا. اور سو یہ ایک بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کے ارد گرد کے لوگ بھی تو دیکھیں نا انوالوڈ ہیں, تو کیا عمران خان ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ استعفے دے دیں اور گھر چلے جائیں؟ عمران خان نہیں کہہ سکتے. مجھے نہیں لگتا کچھ ہوگا, بس یہ اسی طرح یہ سٹوری چلے گی, اور ٹی وی والے اپنی سٹوری کا اپنا ٹائم وہ پیٹ بھرنے کے لیے اس کی خبر بنائیں گے, سوشل میڈیا بھی اپنا چلائے گا, اور ان کو کون پوچھ سکتا ہے, یہ سارے ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں. جو یو ایس سینٹ میں بل کی بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے طالبان کا ساتھ دیا, پاکستان کا نام نہیں لیا لیکن ظاہر ہے ساتھ تو ہم ہی نے دیا ہے, تو اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ کارروائی ہوگی اور ان کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سینکشنز لگیں گی. تو کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں بات تو یہ ہے کہ ساتھ تو امریکہ نے بھی طالبان کا دیا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیونکہ امریکہ ہے. اب دیکھیں نا, جب اشرف غنی پاور میں تھا تو امریکہ کے کہنے پہ طالبان کی جو اسلامک ایمریٹ آف افغانستان کا فلیگ وہاں پہ قطر میں لہرایا گیا. اشرف غنی کہتا ہے یہ نہ کرو, پھر ان کو پولیٹیکل لیجیٹمیسی دی ڈی فیکٹو ادھر افغانستان میں دی, ادھر قطر میں دی کہ نہیں دی. ان کا ہم آپ سے ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں, سپورٹ کی کہ نہیں کی. دراصل بات یہ ہے نا کہ پاکستان اور جنہوں کہتے ہیں نا ماڑے ہیں نا, کمزور ہیں, وہ کہتے ہیں ان پہ دباؤ ڈال دو, جتنا دباؤ ڈالنا ڈال دو. لیکن ایک بات بتاؤں, امریکہ نہیں کچھ کر سکتا, they can't do anything. ٹھیک ہے جتنا مرضی بل لے, جو مرضی کر لے, جیسے مرضی کر لے, معاملات تھوڑے ڈیفیکلٹ ضرور ہوں گے ہمیں تھوڑا, لیکن ہمارے ان کے تعلقات ٹھیک ہے, ہمارا ان کا کوآپریشن اچھا ہے, ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن بہت اچھا ہے. پینٹاگون جی ایچ کی ورکس پرفیکٹلی فائن. پرابلم خان صاحب میں, خان صاحب جو ہے نا وہ غیر ضروری امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں, مینوں کال کرو, وہ دل سے لے گئے. جس طرح وہ مودی جی کی باتیں دل میں لے گئے نا, اسی طرح وہ بائیڈن کی باتیں بھی دل میں لے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جو پولیٹیشین ہے نا اس کو تھک سکن ہونا چاہیے, چول چول ہو جاؤ, کوئی مسئلہ ہی نہیں. ٹھیک ہے سن, اب مودی جی کو جتنی مرضی گالی دو اس کو ایک کان سے سنتا, بلکہ وہ اس کان سے بھی نہیں سنتا, دوسرے سے نکال دیتا. یہ تو محاورہ اس پہ فٹ ہی نہیں آتا, وہ تو سنتا بھی نہیں ہے اور یہاں سے وہاں بھی نہیں نکالتا. وہ کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں, سوری ڈزنٹ میٹر آپ کیا کہہ رہے ہیں. دس از ہاؤ یو ہیو ٹو بی تھک اسکن. پولیٹیشینس کو تھک اسکن ہے بیکاز یو ہیو اے نیشنل انٹرسٹ ان فرنٹ آف یو. آپ کے سامنے ایک اسٹیٹ کا انٹرسٹ ہے. مودی اس حوالے سے از اے اسمارٹ گائے. ہمارا یہ خان صاحب نہیں تسی میری بےزتی کرتی, تسی میرا فون نہیں اٹھایا, آپ نے مجھے فون نہیں کیا, آپ نے یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. آئی ڈونٹ تھنک سو دس از ورکنگ. یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر سینکشنز امریکہ نے لگائی, امریکہ کو نقصان ہوگا. میں آپ کو بات بتاؤں, امریکہ نے جو گڈ ول تھوڑی بہت یہاں بنائی ہوئی ہے وہ لوز کر جائے گا. اور ان کو پتہ ہے افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ تو آ گئی ہے, ہم کر کچھ سکتے نہیں. پاکستان پہ سینکشن لگانے سے کیا ہوگا؟ ہاں وہ صرف ایک کام کر سکتے ہیں, ہمیں یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں دبا دبو لیں گے, ہلکا پھلکا کوآپریشن بھی رکھیں گے اور کیرٹ اینڈ اسٹک رکھیں گے, لیکن تھوڑی سختی ہوگی. لیکن وہ اب جو فوج ہے نا امریکی فوج اپنے آپ کو پولیٹیشین سے ڈسٹینس پہ لے جائے گی, اور وہ کہے گی دیکھو جی ساڑھے تعلقات ٹھیک ہے, پینٹاگون جی ایچ کے ورکس گڈ, بٹ وائٹ ہاؤس ہماری سنتا نہیں. تو اس طرح یہ چیزیں ہونی ہیں. ایک ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن ہوگا, لیکن پولیٹیکلی گیپ رہے گا شاید. مطلب ہمیں سالن دیں گے, روٹی نہیں دیں گے, تو ہم بیٹھے رہیں گے کہ ہم اس سالن کو کھائیں کیسے, کیونکہ ہمیں روٹی دینا وہ بند کر دیں گے. ہمارے پاس سالن بھی ہے, ہمارے پاس روٹی بھی ہے, ہم بڑی روٹی کی تلاش میں. صحیح, بالکل.